أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. آخرت کے بننے کی طرف، جنت کی طرف آگے. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. آؤ ماشاءاللہ. بیوی کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، کاروبار کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہلکے وائز اور گاؤں وائز اگر بیٹھیں گے، بلکہ اس سے آگے مسجد وائز بیٹھے تو آسان ہو جائے گا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. صدق اللہ العظیم. بھائی، دوستو، بزرگو، اللہ پاک نے اس دنیا میں ہم کو چھوٹی سی زندگی دے کر بھیجا ہے. ما بین 60 و 70. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کی عمریں عام طور پر 60 اور 70 کے درمیان میں رہے گی. ہمارا ایک ساتھی کہنے لگا وہ تو 60 اور 70 تو اس کے لیے ہے جو آج پیدا ہوا، لیکن جس کی عمر 50 سال ہو گئی، بولو اس کے لیے 60 سال باقی رہے. جس کی عمر 60 سال ہو گئی، اس کے لیے تو جو دن ملے وہ بونس کے ملے. اس لیے اللہ پاک نے ہم تمام کو چھوٹی سی زندگی دے کر کروڑوں ابجوں خربوں سال کی آخرت کے بنانے کا موقع عطا فرمائے. ہمارا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ یا تو جنت کی طرف لے جائے گا یا تو جہنم کی طرف لے جائے گا. ہماری زندگی سے جو سیکنڈ گزر گیا، ہم قبرستان کے قریب ہوتے چلے گئے. لوگوں کو دھوکہ لگا ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو گیا، میرا بیٹا 5 سال کا ہو گیا. بولو یہ بڑا ہوا کہ چھوٹا ہوا؟ جس دن پیدا ہوا تھا اس دن 70 سال کی زندگی لے کر آیا. آج اس کی عمر 5 سال ہو گئی. اب بولو بڑا ہوا کہ چھوٹا ہوا؟ چھوٹا ہو گیا. اور میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا بیٹا بڑا ہو گیا، 5 سال کا ہو گیا. میرا بیٹا جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، شادی کے قابل ہو گیا. لیکن اس کی 60 سالہ زندگی سے اگر 20-22 سالہ زندگی گزر گئی، بولو یہ بڑا ہوا کہ چھوٹا ہوا؟ چھوٹا ہو گیا. ایک آدمی پلیٹ فارم نمبر 1 ٹرین میں بیٹھا ہے اور پلیٹ فارم نمبر 2 کی گاڑی چلنے لگی. کیا محسوس ہوتا ہے؟ ہماری گاڑی حالانکہ کھڑی ہے، سامنے والی پلیٹ فارم نمبر 2 کی گاڑی چل رہی ہے اور ہماری گاڑی رکی ہوئی ہے. ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری گاڑی، بولو اچھا یہ دھوکہ کب کھلے گا؟ ہماری گاڑی رکی ہے یا ہماری گاڑی چل رہی ہے، یہ دھوکہ کب کھلے گا؟ 1 مہینے کے بعد، 1 دن کے بعد. آخری ڈبہ گزر گیا، گارڈ کا ڈبہ کراس ہو گیا تو ہم تمام کا دھوکہ کھل جائے گا کہ ابھی ہماری ٹرین تو رکی ہوئی ہے. اچھا جو بھی ٹرین میں بیٹھے گا وہ موت تک بیٹھے گا؟ وہ تو اترنے کے لیے بیٹھا ہے.
ہم بھی دنیا میں آئے ہیں، ایک نہ ایک دن بولو دنیا کی گاڑی سے اترنا پڑے گا، اور اس کی تیاری کرنے کے لیے اللہ پاک نے 60 70 80 جو بھی زندگی اللہ پاک کی طرف سے ملی ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور حیات دنیا کی زندگی اس کے لیے دی ہے تاکہ آزماوے تم میں سے اچھے اعمال کر کے کون لاتا۔ اللہ پاک نے ہم ایمان والوں سے خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والے پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام 5 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ہماری زندگی میں ایمانیات داخل ہو جاوے، عبادات آ جاوے، معاملات اور معاشرت آ جاوے، اور ہماری زندگی میں اخلاق نبوی پیدا ہو جائے۔ ان 5 چیزوں کے مجموعے کا نام اسلام ہے، اور اللہ پاک کی طرف سے ہم ایمان والے مخاطب ہیں۔ ہمیں اللہ پاک نے فرمایا ہے، اے ایمان والو پورے کے پورے ایمان میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ جو دعوت کی مبارک محنت ہے دوستو بزرگوں، یہ پورے دین کو پوری حقیقت کے ساتھ پوری انسانیت میں داخل ہونے کا آسان نسخہ ہے۔ پوری دنیا میں پورا دین پورے انسانوں کی زندگی میں حقیقت والا دین داخل ہو جاوے، اس کے لیے آسان نسخہ یہ دعوت کی مبارک محنت، اور اس کے 2 جز ہے۔ ایک تو باہر نقل و حرکت کرنا، ارے بولو جا رہی کہ نہیں؟ اور آپ لوگ بھی جا رہے، کچھ لوگ نقد جا رہے اور کچھ اپنے گھر تیاری کر کے نکلیں گے۔ نکلو گے انشاءاللہ؟ کون کون نکلے گا؟ پورا ہاتھ اٹھاؤ نا۔ کچھ تو نقد نکلیں گے اور کچھ انشاءاللہ گھر جا کر تیاری کر کے، لیکن نیت میں ہے کہ نکلنا ہے۔ اگر ہر سال کے 4 مہینے ہمارے لگ گئے تو 8 مہینے مقام پر لگیں گے۔ اگر سالانہ ہمارا چلہ لگا تو 11.5 مہینے ہمارے مقام پر لگیں گے۔ اس لیے خروج بھی ہے، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت بھی ہے، اور مقامی محنت بھی ہے۔ یہ جو ہمارے ظہر کی نماز کے بعد کی مجلس ہے، وہ مقامی محنت ہم سب نیت اور ارادہ کریں۔ اتنا آسان کام اللہ پاک نے ہم تمام کو عطا فرمایا ہے، اور پورا دین ہی آسان ہے۔ ایک آدمی پیر سے لنگڑا ہو، بولو سائیکل چلا سکتا ہے؟ بولو نہیں چلا سکتا، لیکن دین پر چل سکتا۔ ایک آدمی نابینا ہے، بولو ہوائی جہاز چلا سکتا ہے؟ آنکھوں سے دکھتا نہیں، لیکن دین کے مطابق اپنی زندگی کو ارے بولو گزار سکتا۔ الدین یسر، دین آسان ہے، اور دین اللہ پاک نے کہ ہماری محنت کم لگے اور نتیجہ بولو اچھا سے اچھا، زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اس کی مثال میں آپ کو دوں، ایک تاجر کی نیت یہ ہے کہ میری تجارت میں جان مال کم لگے اور نفع بولو زیادہ ملے۔ ایک ملازم پیشہ کی نیت یہ ہے کہ میری محنت آفس میں، دفتر میں، اپنی ملازمت میں کم لگے اور تنخواہ
क्या नीयत है उसकी? अच्छे से अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए। एक किसान की नीयत ये है कि मेरी मेहनत जमीन में कम लगे और फसल, फल, फ्रूट, तरकारी, गल्ला, अनाज ये ज्यादा से ज्यादा पैदावार होनी। एक स्टूडेंट की नीयत ये है कि मेरी मेहनत पढ़ाई में बोलो कम लगे और नंबर बोलो आला से आना आना चाहिए। एक औरत की नीयत ये है कि मेरी मेहनत किचन में कम लगे और खाना। ये निजाम अल्लाह पाक ने हम तमाम के साथ रखा है और ये मिजाज भी अल्लाह ही ने बनाया कि मेहनत हमारी कम लगे और नतीजा अच्छे से अच्छा आना चाहिए। मसलन एक आदमी अकेला नमाज पढ़ेगा, बोलो उसको कितनी नमाज का सवाब मिलेगा? एक। अगर उसने थोड़ी सी मेहनत कर ली और जमात के साथ, जैसे अभी 2:15 बजे हम सब ने बाजमात जोहर की नमाज अदा की, अकेला पढ़ेगा तो वही फराइज वाजिबात है, जमात के साथ पढ़ेंगे वही रुकू और सजदा है। कोई फर्क है? सूरे फातिहा में फर्क है। अकेले पढ़ने की सूरे फातिहा लंबी और जमात के साथ पढ़ने की मुख्तसर नहीं, लेकिन सवाब कितना मिल गया? एक रिवायत में आता है कि 25 गुना और एक रिवायत में आता है कि 27 गुना सवाब अल्लाह पाक दे देंगे। अब थोड़ा सा हम सब ने वुजू किया, अब वुजू के अंदर अगर मिसवाक को इस्तेमाल करके अब नमाज पढ़ी, बोलो ये नमाज की कीमत कितनी बढ़ गई? 70 गुना। हालांकि नमाज तो एक पढ़ी, लेकिन वुजू में मिसवाक का इस्तेमाल कर लिया, एहतिमाम कर लिया। अब एक का बदला एक, 69 जो ज्यादा हुई 69, वो इंसानों के मिजाज के मुताबिक अल्लाह पाक ने अता फरमाया। अगर इसी नमाज को किसी ने जामे मस्जिद में जाकर अदा की, 500 नमाजों का सवाब मिलेगा, एक का बदला एक। 499 जो अल्लाह पाक ने ज्यादा सवाब की क्वांटिटी अता फरमाई, वो हमारे मिजाज के मुताबिक, ऐ इंसान तेरा मिजाज ये है मेहनत कम लगे और नतीजा अच्छे से अच्छा आना चाहिए, तो तूने जामे मस्जिद में जाकर नमाज अदा की। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिसका मफ़हूम ये है, अब उसकी नमाज की कीमत और भाव 500 गुना अल्लाह अता फरमाए। अगर इसी नमाज को किसी ने मस्जिद नबवी में जाकर अदा की, बोलो एक नमाज का कितना मिलेगा? 50,000। तो उन 50,999 जो अल्लाह पाक ने ज्यादा सवाब अता फरमाया, वो इंसानों के मिजाज की रियायत की। अगर इसी नमाज को किसी ने बैतुल्लाह में जाकर अदा की, बोलो एक पर कितना मिलेगा? 1 लाख। नमाज तो एक ही है, जोहर की फराइज, वाजिबात, सुन्नत, मुस्तहब्बात, रुकू, सजदा, कोई फर्क नहीं। लेकिन चूंकि बैतुल्लाह में जाकर अदा की, अब उसका भाव बढ़ता चला गया, एक का बदला एक। 99,999 जो अल्लाह पाक ने इजाफा किया है, वो इंसानों के मिजाज की रियायत करते हो। और अगर इसी नमाज को अल्लाह के रास्ते में जाकर पढ़ी,
بولو کتنا ثواب ملے گا؟ 7 لاکھ. بولو زور سے بولو, گھبراؤ مت. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے, یہ تبلیغ والے لاکھوں گنا ثواب بتلاتے ہیں. اگر اللہ کے راستے میں جا کر نماز پڑھے گا, بولو کتنی نماز کا ثواب ملے گا؟ 7 لاکھ. تو کسی نے مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ سے یوں کہا, یہ تبلیغ والے لاکھوں گنا ثواب بتلاتے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, یہ تو ڈر ڈر کر تم کو بتلاتے, ورنہ ہر عمل کے ساتھ اللہ ان کے ساتھ ہے. ہر عمل کے ساتھ کون ہے؟ بولو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہے, اور مکے کے لوگوں نے اعلان کر دیا, جو نعوذ باللہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئے گا, اس کو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے. لوگ تلاش کرنے کے لیے نکلے, یہاں تک کہ غار کے منہ تک پہنچ گئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اے اللہ کے نبی, اگر یہ اپنے پیروں کی طرف دیکھیں گے, نیچے کے حصے میں دیکھیں گے, اپنے پیر کی طرف دیکھیں گے, تو ہم کو دیکھ لیں گے, ہم پکڑے جائیں گے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک ہم تمام کو بتلاتے ہوئے آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر, گھبرانا اور غم کرنے کی ضرورت نہیں, ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے. ہمارے ساتھ کون ہے؟ بولو. ہمارا ایک ایک عمل, ہماری نیتیں, ہمارے ارادے, ہمارا پیدل چلنا, ہمارا خروج, ہماری دعوت کی نسبت پر اپنے گھر سے نکلنا, پوری زندگی بھر کے گناہ نکلنے والوں کے سر پر آ کر کھڑے ہو جاتے. پوری زندگی بھر کے گناہ, اور اس نے اللہ کے دین کی نسبت پر گھر سے قدم نکالا, گشتوں میں نکالا, گھر گھر کی ملاقات میں نکالا, 3 دن کے لیے, اجتماع کے لیے, چلے کے لیے, 4 مہینے کے لیے, اعلائے کلمت اللہ کے لیے, اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو جاوے. اس نیت سے گھر سے قدم نکالتے ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خلاصہ ہے کہ اللہ پاک اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. معمولی چیز نہیں. اس لیے بھائی دوستو بزرگوں, میں اور آپ, تو اللہ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین انسانوں کے مزاج کے مطابق عطا فرمایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کو اللہ کے راستے میں روانہ کر رہے, اور آپ نے فرمایا اگر یہ شہید ہو گئے تو جعفر ابن ابی طالب امیر بنیں گے, اگر یہ شہید ہو گئے عبداللہ ابن رواحہ امیر بنیں گے, اگر یہ بھی شہید ہو گئے تو مسلمان مشورہ کر کے کسی ایک کو امیر بنا لے. جماعت صبح میں اللہ کے راستے میں روانہ ہو گئی جمعہ کے دن. عبداللہ ابن رواحہ کو کسی نے آ کر یوں کہا کہ اس معرکہ میں تمہاری شہادت یقینی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی
زبان مبارک سے یہ بات نکلی ہے. آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے اگر یہ شہید ہو جاوے تو مسلمان مشورہ کر کے کسی ایک کو امیر بنا دے. میرے کو یقین ہے تمہارے نبی کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کبھی رد اور کینسل نہیں ہوتی. اب انہوں نے سوچا کہ جب مرنا ہی ہے تو آخری نماز جمعہ کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ لو. میرے پاس تیز سواری ہے, میں جمعہ کی نماز کے بعد نکل جاؤں گا, اس جماعت کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی. سلام پھرانے کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ کیا بات, تمہارا نام تو اس جماعت میں لکھ دیا جو جماعت فجر کی نماز کے بعد روانہ ہو گئی. اے اللہ کے نبی, آپ کے پیچھے جمعہ کا دن مسجد نبوی کی نماز پڑھنے کے لیے رک گیا, میری دنیا کی لائن کی کوئی غرض نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنا فرق ہو گئے, آدھا دن. وہ جماعت جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد روانہ ہو گئی اور میں ابھی جمعہ کی نماز کے بعد فوراً روانہ ہو جاؤں گا, آدھا دن کا فاصلہ اور فرق ہو گئے. اس وقت کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا, ایک صبح اور ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے. اللہ پاک نے ہم تمام کو دعوت کی محنت کے ساتھ نسبت عطا فرمائی ہے. ہم دنیا کے کاروبار سے, دنیا کے آرام پستی سے اور دنیا طلبی سے اور دنیا کے راحت کے نقشوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے کی محنت کو آگے پیچھے نہ کرے. اللہ پاک نے ایک موقع عطا فرمایا. خود اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ہم تمام سے خطاب کرتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, ایمان والوں سے کہا گیا اے ایمان والو ایمان لے آؤ. کیا مطلب؟ جیسا ایمان لانا چاہیے, جیسی ایمان کی لائن کی محنت ہونی چاہیے, ہماری اس زبانوں سے ایک اکیلے اللہ سے ہونے کا یقین اتنا بولے اتنا بولے اتنا بولے کہ دلوں کے اندر گھر کر جاوے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اپنی ذات پر محنت کرنا. پھر اللہ پاک نے ذمہ داری دی اپنی بیوی بچوں پر محنت کرنا. یا ایھا الذین آمنوا قوا, ایمان والوں سے خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا علمہن الدین, اپنے بیوی اور بچوں کو دین سکھلاؤ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا وَأَمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا, اے نبی جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے. آپ خود بھی جمیں, ہم آپ سے روزی کموانا نہیں چاہتے, روزی تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم آپ کو دیں گے. نحن نرزقک. پھر اللہ کے راستے کی محنت, اس کی نقل و حرکت. وما كان المؤمنین لینفروا کافہ, ایک جماعت ایک حصہ اللہ کے راستے میں جاوے اور دین سیکھے, ایمان سیکھے, اور جب ان کی واپسی ہو تو یہ آ کر لوگوں کو انجام کار سے بتلائے, ڈرائے, ان کو آگاہ کرے.
لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، ان کو دین ایمان سکھلاوے، ان کو ڈراوے، مرنے کے بعد کی زندگی کا احساس کراوے اور اس کی تیاری پر لگاوے۔ اور آگے اللہ پاک یوں فرماتے ہیں وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، مکے والوں سے کہا کہ تم مکے میں بھی محنت کرو اور مکے کے اطراف میں بھی محنت کرو۔ یہ جو ہمارے مقامی 5 اعمال ہیں، یہ دوستو بزرگوں قرآن حدیث سے لیے گئے۔ مولانا عبید اللہ رحمت اللہ علیہ اس کی پوری تفصیل بیان کرتے تھے۔ یہ مسجد و جماعت میں بیٹھنا، یہ گھر مسجد کی تعلیم، یہ 2.5 گھنٹے، یہ ہفتے کے 2 گشت اور مہینے کے 3 دن، ان کو قرآن حدیث سے ثابت کرتے تھے کہ اللہ پاک نے جیسے قرآن پاک کے اندر اپنی ذاتی زندگی کے متعلق ہر ایمان والوں سے خطاب ہے، ایسا ایمان لاؤ جو اللہ کے احکامات پر کھڑا کر دے، جو تمام گناہوں سے روک دے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والی زندگی کی توفیق ملے۔ کسی نے مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے فرمایا آپ لوگوں کو گھر سے بے گھر کرتے ہیں، چاہے خروج میں ہو چاہے مقامی محنت میں ہو، ایک گاؤں سے دوسرا گاؤں، ایک علاقے سے دوسرا علاقہ، ایک شہر سے دوسرا شہر، ایک ملک سے دوسرا ملک، آپ کیا چاہتے ہیں؟ بہت آسان لفظوں کے اندر آپ نے قیامت تک ہم تمام کو سمندر کو کوزے میں بھر کر بتلا دیا۔ جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں تمام انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ میں اور آپ اپنی زندگی کا ایکس رے نکالیں، کیا میری زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی اور صبح اٹھنے سے رات کو لیٹنے تک کی زندگی، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اخلاقیات میں، شادی بیاہ میں، خوشی میں، غمی میں، سفر میں، حضر میں، بچوں کی رخصتی میں، کاروبار کے کرنے میں، ملازمت میں، گھر سے باہر نکلنے میں، کپڑے پہننے میں، جوتے پہننے میں، استنجا میں جانے میں، مسجد کے داخلے میں، پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں والی بن گئی۔ ہمیں اپنا ایکس رے نکالنے کی ضرورت۔ ابھی تو چہرہ نہیں بدلا، ابھی تو لوگوں کے لباس نہیں بدلے، ابھی تو سنت کے مطابق پانی پینا، میں کہتا ہوں پانی پینے کی کتنی سنت ہے بولو؟ 7، سب کو یاد ہے ماشاءاللہ۔ بیٹھ کر پینا، دیکھ کر پینا، 3 سانس پر پینا، بسم اللہ کہہ کر پینا، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہنا، یہ تمام سنت ہے۔ اگر 10 گلاس روزانہ پیے تو کتنی سنتوں پر عمل ہو جائے گا؟ 1 گلاس پر 7 تو 10 پر 70، 10 دن میں 700 اور 30 دن میں 2100، ایک مہینے میں بولو، اور 12 مہینے میں تقریباً 25,000۔ ایک سال میں کتنی بولو؟ 10 سال میں 2.5 لاکھ۔ 10 سال میں کتنا بولو؟ 20 سال میں 40 سال میں 10 لاکھ۔ بس میں 40 سال تک گناتا ہوں، 15 سال تو بالغ ہونے کے چھوڑ دو اور آگے کا جو بھی مل گیا ہو۔ خالی پانی پینے کی سنت پر عمل کرنے پر اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 لاکھ سنتیں جمع ہو جائے گی۔ نماز کی 51 سنتیں، مسجد کے داخلے کی سنتیں، کپڑے پہننے کی سنتیں، سر میں تیل ڈالنے کی سنتیں، گھر سے باہر نکلنے کی سنتیں، بچوں کو رخصتی کرنے کی سنتیں،
तिजारत की सुन्नतें, देना लेना, एक एक सुन्नत। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, जमी माजा बिहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ लेकर आए तमाम इंसानों की जिंदगी में जिंदा हो जावे। ये चीजें अभी तक हमको मेहनत करके हासिल करने की जरूरत है। अरे बोलो जरूरत है कि नहीं? तो बाहर की नक्लो हरकत भी करेंगे और मकामी मेहनत भी करेंगे। हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे, 5 आमाल अगर किसी ने पाबंदी के साथ कर लिए, अल्लाह पाक इसकी ईमानी और रूहानी तरक्की अता फरमाई। आप देखो, जो पाबंदी के साथ 5 अमलों की पाबंदी करता है, अल्लाह पाक उसके ईमान में बढ़ोतरी करता, अल्लाह पाक उसकी रूहानियत में तरक्की देता है। उसका दिल साफ है, उसकी आंखें गलत नहीं देखती। ऐसे नौजवान, ऐसे कॉलेज यूनिवर्सिटी के नौजवान हैं जो 5 साल से कॉलेज में जाते हैं, लेकिन एक मर्तबा भी गलत निगाह उठाकर नहीं देखा। आंखों की सफाई, जुबान की सफाई, दिलों की सफाई, ये रूहानी तरक्की जब हो जाती है तो आदमी कहता है इसका दिल साफ है। अरे बोलो, कहते हैं कि नहीं? ये दिल का बहुत भोला है। ये क्या है? ये मेहनत का नतीजा है। ये कभी झूठ नहीं बोलेगा, ये कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो तमाम सिफात जो मतलूब है, जो अल्लाह पाक ने वक़ूलू क़ौलन सदीदा, जब भी बात करो तो सच बात करो। अस्सिद्क़ु युंजी वल किज़्बु युहलिक, सच्चा इंसानों को नजात देगी और झूठ इंसानों को हलाकत में डालेगी। अब ये झूठ बोलने जाएगा तो ईमानी और रूहानी ताकत जो है उसको ब्रेक लगाएगी। ये झूठ बोलना चाहेगा, नमाज नहीं पढ़ी और किसी ने पूछा तो टोपी सर पर रखकर कहता है, देखते नहीं मेरे सर पे टोपी है। नमाज नहीं पढ़ी और दादा ने पूछा नमाज पढ़ ली, तो उसने सर पर टोपी रख ली और दादा को कहता है, देखते नहीं टोपी तो मैंने पहनी है। हाना नहीं कहता, नमाज पढ़ी नहीं कहता। ये क्या है बोलो? अरे बोलो, ये झूठ है कि नहीं? लेकिन ईमानी और रूहानी जब ताकत अंदर पैदा हो जाएगी, वो उसको ब्रेक मारेगी। ये तू गलत कह रहा है, ये तू मंतिक इस्तेमाल करके, गलत चीज को इस्तेमाल करके अपने आप को बचाना चाहता है। अल्लाह पाक ने हमारे हजरत जी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाया करते थे, इन 5 अमलों की पाबंदी करने वाला अल्लाह पाक उसको ईमानी और रूहानी तरक्कियात से मालामाल करेंगे। तो नियत करो, इंशाअल्लाह 5 अमल पाबंदी के साथ हम सब करेंगे। कौन कौन करेगा? पक्की बात। अच्छा, कब तक करेंगे? अभी से लेकर कि घर जाने के बाद, चिल्ले के बाद, फारिग होने के बाद, हाफिज बनने के बाद, शादी करने के बाद। अत्तस्वीफु मिनश शैतान, दीन के काम के अंदर टाल मटोल करना, ये शैतान की तरफ से। नियत करो, आज से लेकर इंशाअल्लाह मौत तक 5 अमलों की पाबंदी करूंगा। पहला अमल, किसी एक नमाज के बाद मशवरे में बैठना। हमारा मशवरा किस बात का होगा? भाई, हमारे महल्ले में 300 मकानात, 600 बालिग मर्द है, 150 मकानात है, 300 बालिग मर्द है। अब फजर की नमाज के अंदर 120 आदमी आ गए, 4 सफेद 30-30 आदमी की लग गई। आदमी को धोखा खा जाता है। हमारी मस्जिद तो माशाल्लाह फूल हो गई, फजर की नमाज में बहुत मजमा आता है
اور 4 صفحے 5 صفحے لگ گئی. اگر 25 کیے تو 5 صفحے لگ گئے. آدمی دھوکے میں آ جاتا ہے. حالانکہ محلے میں 150 مکان ہے, 300 بالغ مرد ہے, 120-25 کا مجمع آیا ہے, ابھی 250 باہر ہے. 40% آئے, 60% باہر ہے, 20% آئے, 80% باہر ہے. اب بولو کون محنت کرے گا؟ یہ ہماری مسجد وال جماعت ایک ایک فرد کو لاوے اور محنت کرے اور ان کو 100% نماز پر کھڑا کر دے. نماز کا چھوڑنے والا تاریک صلاۃ اکبر الکبائر, گناہوں میں سب سے بڑا گنہگار وہ آدمی ہے کہ جو فرض نماز کو چھوڑ دے. تو نیت کرو انشاءاللہ 100% نماز کو زندہ کرنے کی محنت کریں گے, اور ہو رہی ہے الحمدللہ. کل ایک ہلکے کی نہیں کہا, ہمارے یہاں 13 مسجدیں ہیں اور نمازیوں کی تعداد پوچھی تو بتلایا 100% نماز ہے. لیکن بہت سے مسجد والوں نے کہا کہ 40%, 50%, 80%. ہماری مسجد وال جماعت کے ذریعے سے اللہ کے احکامات کو زندہ کرنا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا, کلمے کا یقین آ جاوے, ایمانیات, معاملات, معاشرت, اخلاقیات اور ہماری پورا کا پورا دین زندہ ہو جاوے. اس کے نتیجے پر ہم بیٹھ کر فکر کریں بھائی کیا شکل کریں گے. وہ خاندان کا ایک آدمی نہیں نکلا, وہ خاندان کا ایک آدمی اللہ کے راستے میں نہیں نکلا, اس علاقے کا ایک آدمی بھی مسجد میں نہیں آتا, وہ پورا گھرانہ فجر کی نماز سے دور ہے. اب یہ بیٹھنے والے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کر لے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ما خاب من استخار ما ندیم من استشار, ناکام نہیں ہوگا وہ آدمی جس نے استخارہ کیا, اور نادم اور پشیمان نہیں ہوگا کہ جس نے مشورہ کیا. ہمارا مشورہ کرنا اور فکر کرنا بہت بڑی بات ہے. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اس دعوت کی محنت کی بنیاد 3 ہے. ایک فکر کرنا, دوسرا جان و مال کی قربانی لگانا, اور تیسرا دعا مانگنا. یہ پہلا عمل ہے فکر کرنے کا. ہماری فکر ہے بھئی یہ 2 آدمی وہاں جا کر ملاقات کر لے, یہ 2 آدمی کو اس طریقے سے ہم ٹیکل کر لے. اگر یہ ہمارا مشورہ ہو جاوے اور اس کے مطابق عمل ہو جاوے, اور اللہ پاک کسی ایک بڑے کو توفیق عطا فرما دے اور وہ مسجد میں آنے والا بن گیا, پھر وہ اپنی بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے پوتے اور نواسوں کو اور اپنے پورے گھرانے کو قبول کرے گا. کون ذریعہ بنا؟ یہ مسجد و جماعت کے افراد اور مشورہ کرنے والے, فکر کرنے والے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ, خیر کے اوپر رہنمائی کرنے والوں کو اللہ پاک اتنا ثواب عطا فرمائیں گے جتنا اللہ پاک کرنے والوں کو ثواب عطا فرمائیں. اگر آپ نے کسی کو نماز کی دعوت دی اور آپ کی نماز کچی ہے یا پکی, وہ تو اللہ پاک فیصلہ کریں گے. لیکن آپ کی برکت سے اگر کوئی نمازی ہو گیا تو اس کی پکی نماز کا ثواب اللہ پاک آپ کے نامہ اعمال میں لکھے گا. بولو محنت کرنی چاہیے کہ نہیں؟ ہمارا پورا محلہ اللہ کی سرزمین کے اوپر رہے, اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے اور پیشانی سجدے میں نہ جاوے, سر اللہ کے سامنے نہ جھکے, کھاوے پیوے گھومے پھرے, اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے. پانی اللہ کی نعمت ہے, اور کھانا پینا اللہ کی نعمت ہے, آنکھیں اللہ کی نعمت ہے, چاند سورج کا نظام اللہ کی نعمت ہے, بیٹھنے کی طاقت اللہ نے دی, اور پورا نظام اللہ پاک نے چلایا ہے. اسی اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر 700 جگہ نماز پڑھنے کا حکم دیا. اگر آپ کسی کو نمازی بنا دیے تو 700 آیتیں زندہ ہونے کا آپ ذریعہ بن گئے کہ قرآن پاک کی 700 آیتیں زندہ ہو گئی. لیکن کون؟ جو بیٹھے گا, جو یوں کہے گا کہ میرے پاس تو وقت نہیں ہے, اور جو آدمی سلام پھرا کر چلتی پکڑے,
اور وہ تو بیٹھے تبلیغ والے جو نیورے ہیں. نہیں، یہ ہمارا مجمع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور نائب بن کر آیا ہے. اب قیامت تک کے لیے کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. اب یہ امت کی ذمہ داری ہے. اس کا مرد ہو، عورتیں ہو، بچے ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مالدار ہو، غریب ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، تاجر ہو، کھیتی باڑی کرنے والا ہو، ٹیچر ہو یا اسٹوڈنٹ ہو، تمام شعبے کے تمام افراد چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے اطراف کے اندر ماحول کو بناوے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ اجتماع آ گیا، اس میں ایک ماحول بن گیا. بولا آپ کی نماز چھوٹے گی، بولا آپ کی تکبیر اولا چھوٹے گی. ارے ماحول کے اندر تو تہجد کی بھی توفیق مل جائے گی، اوابین اور اشراق کی نماز کی بھی توفیق مل جائے گی. یہ ماحول کے بنانے کی محنت ہے. اور اگر شادی کا ماحول ہو گیا تو اچھے پکے نمازی کی بھی بولو تکبیر اولا چھوٹ جائے گی. اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں ماحول بنانے کی محنت کرنے کی ضرورت ہے. بھائی چائے تھرموس میں گرم رہے گی، ارے بولو رہے گی، اس لیے کہ اس میں ماحول گرمی کا ہے. لیکن ماحول سے ہٹا دو اور کپ میں بھر دو، 5 گھنٹے تک گرم رہے گی نا. ارے بولو 5 منٹ میں بھی ٹھنڈی ہو جائے گی. مچھلی پانی کے ماحول میں زندہ رہے گی برسوں برس تک، مہینوں تک. لیکن مچھلی کو آپ نے باہر کر دیا، پانی کے ماحول سے نکال دیا، بولو زندہ رہے گی. صبح میں دکان کھولنے کا ماحول ہے 9 بجے، بولو جا کر کسی کو تشکیل کرنی پڑتی ہے، گشت کرنا پڑتا ہے، بھائی صاحب 9 بج گئے دکان کھول دو. ارے بولو کہیں تشکیل ہوتی ہے، کہیں گشت ہوتا ہے. ماحول بن گیا. اگر 9 بج گئے اور دکان کھولنے کا وقت ہے اور بیوی کے چائے بنانے میں اور بھاخری روٹی اس کے اندر تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو بولو شوہر کیا کرے گا؟ بغیر چائے کے بھی چلا جائے گا. بھائی 9 بج گئے، 9:10 ہو گئے. ایسا عمومی ماحول دوستو بزرگوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ایک آدمی، سلیمان نامی آدمی، فجر کی نماز میں نہیں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی سلیمان نام کے آدمی نہیں ہے؟ ایک آدمی، مثلا 150 گھر ہے، 300 بالغ مرد ہے، 299 آدمی موجود ہے، ایک آدمی نہیں. آپ نے پوچھا ایک ایک کو جانتے تھے؟ ہم بھی ایک ایک کو معلوم کریں. بھائی عمر ہے، سلیمان ہے، یاسین ہے، قاسم ہے، فلاں نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سلیمان نظر نہیں آتے. اور اتنا کہہ کر لا حول ولا قوت زور سے اور انا للہ و انا الیہ راجعون زور سے پڑھ کر بیٹھ نہیں گئے. اپنے چند صحابہ کو لے کر ان کے گھر گئے اور گھر جا کر پوچھا کیا بات ہے آج سلیمان فجر کی نماز میں نہیں تھے؟ یہ گھر کی ملاقات، یہ 2.5 گھنٹے کی ملاقات. علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین المہدیین، میری اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو اختیار کر لو. فکر کے نتیجے پر ایک ایک گھر کی ملاقات کرنا، 2.5 گھنٹے لگانا اور ایک ایک فرد تک پہنچنا. تو ماں نے یوں کہا کہ پوری رات نفلی عبادت میں مشغول تھا، یہ فجر کی نماز اول وقت میں گھر میں پڑھ کر سو گئے. کہا کہ یہ پوری رات سوتے رہتے اور فجر کی نماز با جماعت مسجد میں آ کر پڑھتے، یہ ان کے لیے افضل اور اولا ہے. ہمارے یہ 2.5 گھنٹے اور مسجد و جماعت اور گھر مسجد کی تعلیم اور
اور ہمارے ہفتے کے 2 گز اور مہینے کے 3 دن یہ معمولی چیز نہیں ہے. اگر آپ نے ایک آدمی کو دعوت دی، ایک آدمی آپ کی برکت سے دیندار نمازی بن گیا، 30 دن کے اندر 30 آدمی بن گئے، پورے سال کے اندر 360 آدمی بن گئے، اور 10 سال کے اندر 3600 آدمی بن گئے. ٹیپے ٹیپے سروور بھراوے. گجرات میں کہوت ہے نا، ٹیپے ٹیپے کیا بھراوے بولو. اس میں کیا ہو گیا، میں نہیں بیٹھا تو تیرا نقصان ہو گیا. اگر تو محنت کر لیتا، فکر کر لیتا، ایک آدمی تیری فکر پر دیندارہ بن جاتا، 30 دن بیٹھتا تو 30 آدمی. مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، سال 360 دن کا ہوتا ہے. اگر پورا سال تم محنت کرتا اور یہ نیت کر کے آتا تو تیرے محلے میں کوئی بے نمازی باقی نہ رہتا. تو نیت کرو انشاءاللہ آج سے لے کر موت تک ہم سب مسجد وار جماعت میں بیٹھیں گے. کون کون بیٹھے گا؟ پیچھے والوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا. پکی بات، ابھی سے لے کر ارے بولو، نیت کرو موت تک بیٹھیں گے. گرمی میں، سردی میں، بارش میں، شادی کے دن، موت میت کے دن بھی انشاءاللہ ہم سب مسجد و جماعت میں بیٹھیں گے. اگر یہ پابندی کے ساتھ کر لی، آپ دیکھو گے ابھی تو آپ کے کچھ حلقوں نے 100% نماز کی. ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے، بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے علاقے میں ایک علاقے والوں نے کھڑے ہو کر یوں کہا کہ 13 مسجدیں ہیں اور ہمارے یہاں 100% نماز زندہ ہے. دوسرا 2.5 گھنٹے ہمارے لگے. من جا بالحسنتی فلہ 10 امثالہ. جو ایک لے کر آئے گا اللہ 1 کا 10 دے گا. جو 2.5 گھنٹے لگائے گا اللہ پاک 24-25 گھنٹے کا ثواب عطا فرمائیں. آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس تو 2.5 گھنٹے نہیں ہے. آج مرتبہ آدمی کیا کہتا ہے کہ 2.5 گھنٹے تو بہت بڑی بات ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کی ملاقات ہوئی، بولے مولانا یہ 2.5 گھنٹے اپنے بس میں نہیں ہے. میں نے کہا بھائی کیا ہوا؟ بولے میرے 3 دواخانے چلتے ہیں. کتنے دواخانے چلتے ہیں؟ حالانکہ ایک دواخانہ چلے تو بھی بولو روزی تو اللہ پاک دے دیں گے. 3 دواخانے چلتے ہیں. میں نے پوچھا بھائی چلو تینوں کا ٹائم اپنے گنا. آپ کہتے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. بولے پہلا دواخانہ میں صبح 9 بجے کھولتا ہوں، 12 ساڑھے 12 بج جاتے ہیں. اچھا 3.5 گھنٹے گنے. دوسرا دواخانہ میں 3 بجے کھولتا ہوں 6 بجے تک. چلو گن لو 3.5 اور 3، ارے بولو 3.5. تیسرا دواخانہ بولے 8 سے 10، گن لو 2 گھنٹے اور. کتنے ہوئے؟ 8.5 گھنٹے. بولے مولانا میرے کو 2 گھنٹے اپنی ضروریات میں چاہیے، کھانا پینا، استنجا، غسل وغیرہ. تم لوگ تو چبا چبا کے نہیں کھاتے نا، ہم ڈاکٹر لوگ تو چبا چبا کے کھاتے ہیں. اچھا میں نے کہا 2 گھنٹے گن لو. کتنے ہوئے؟ 3.5. بولے ہم تو پکی نیند سوتے ہیں، 6 گھنٹے سونے کو چاہیے میرے کو. میں نے کہا گن لو. کتنے ہوئے؟ بولے روزانہ میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر 1 گھنٹہ بیٹھتا ہوں. چلو گن لو. کتنے ہوئے؟ 17.5. بولے میں 1 گھنٹہ قرآن تسبیح ذکر میں لگاتا ہوں. گن لو. کتنے ہوئے؟ میں نے کہا کچھ باقی رہا؟ بولے روزانہ میں کمپیوٹر بیٹھ کر نئی نئی دواؤں کا ریسرچ کرتا ہوں. میں نے کہا کتنے گھنٹے چاہیے؟ بولے 1.5 گھنٹہ. اچھا گن لو. کتنے ہوئے؟ پھر وہ سر کھجال کے یاد کرتے ہیں کہ کوئی چیز باقی تو نہیں رہ گئی. ہاں 1 چیز باقی رہ گئی. بولے تم لوگ تو واکنگ نہیں کرتے، میں روزانہ آدھا گھنٹہ واکنگ میں نکلتا ہوں. میں کہا گن لو. کتنے ہوئے؟ 20.5.
میں کیا باقی کے جو 3.5 گھنٹے بچے وہ؟ بولے ہاں یار، میں تو سمجھتا تھا کہ میرے پاس تو ٹائم نہیں، میں سب سے زیادہ بیزی آدمی. اب میں نے کہا وہ 3.5 گھنٹے اگر تم یہاں نہیں لگاؤ گے تو فضولیات میں لگ جائیں گے، کہیں بھی لگ جائیں گے. ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لگنے کی جگہ پر نہ لگے تو نہ لگنے کی جگہ پر بولو. ابھی تمہارے 3.5 گھنٹے اگر تم نے 2.5 گھنٹے کی محنت میں لگا دیا تو تمہارا نفع ہو گیا. ایک دن 2.5 گھنٹے تو 10 دن میں بولو 25 گھنٹے، 30 دن میں 75 گھنٹے، 12 مہینے میں 900 گھنٹے. اب وہ گنتے چلے جاؤ. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑی دیر لموقف ساعت فی سبیل اللہ، تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں ٹک جانا. بیت اللہ، حجر اسود، شب قدر، رمضان کا مہینہ اس سے بھی افضل ہے. رمضان کا بھاؤ 70 گنا، بیت اللہ میں 1,00,000 گنا. شب قدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لموقف ساعت فی سبیل اللہ، تھوڑی دیر اللہ کے راستے میں لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 20 منٹ. تھوڑی دیر سے مراد کتنا بولو؟ تو جو 2.5 گھنٹے لگائے گا وہ 20 منٹ کتنے مرتبہ لگائے گا؟ 60 مرتبہ. 140 منٹ. اگر یہ 2.5 گھنٹے اس نے لگا لیے اور 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے ایک گھر کی ملاقات کر لی، بولو 100% دین زندہ ہوگا کہ نہیں؟ کوئی زیادہ نہیں لگانے کا. ایک آدمی کتنا ہی کاروباری ہو اور ایک آدمی کتنا ہی دور جاتا ہو اور رات کو بھی آتا ہو، اگر وہ بھی نیت کر کے ملاقات کا نظام طے کر لے، اللہ پاک اس کے لیے بھی آسان کر دیتے. ہمارے یہاں ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، گشت کے دن ہوتا ہے. آپ لوگوں کے وہاں ہوتا ہے؟ اچھا، مغرب کے بعد گشت ہوا، عشاء کے بعد مثلاً بات ہوئی، 15-20 منٹ کی بات ہوئی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ارے بولو نا، تشکیل. بولو بھائی بولو. اب وہ تشکیل کے اندر 4 مہینے چلہ 3 دن، اس کے بعد مقامی 5 عملوں کی بھی تشکیل ہوتی ہے. ارے بولو ہوتی ہے کہ نہیں؟ ایک علاقے میں ہفتہ واری اجتماع کے دن 100 آدمی بیٹھے. اب انہوں نے کہا بولو بھائی بولو. وہاں تک کہ مقامی محنت تک آ گئے، یہاں تک کہ 2.5 گھنٹے تک پہنچ گئے. تو 50 آدمی نے کہا دیکھو ہمارے 2.5 گھنٹے پورے. تو تبلیغ والوں کا پیٹ بھرے گا؟ 100 بیٹھے اور 50 لکھا ہوئے تو تبلیغ والوں کا پیٹ بھرے گا؟ تو بھائی 2.5 گھنٹے نہیں لکھا سکتے تو 1.5 گھنٹہ لکھاؤ. نیت کرو 2.5 گھنٹے کی، 1.5 گھنٹہ کون لگائے گا؟ تو ان 50 آدمی نے 1.5 گھنٹہ لکھایا. کتنے باقی رہ گئے؟ 50 نے 2.5 گھنٹے لکھایا، ان 50 نے 1.5 گھنٹہ لکھایا. 99 ہے اور 100 آدمی بیٹھے. اب کتنے باقی رہ گئے؟ تبلیغ والوں کی تو نیت ہوتی ہے کہ کوئی بھی آدمی چھوٹنا نہیں چاہیے. ارے بولو یہی نیت ہے نا؟ میری بھی یہ نیت ہے. یہ جو بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی آدمی بھی چھوٹنا نہیں چاہیے. سب کے 4 مہینے بھی لگ جاوے اور سب کے مقامی 5 عمل بھی ہو جاوے. بھائی ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو وہ متکلم نے اس آدمی کو پوچھا جس نے کچھ نہیں لکھایا تھا، بولے تو نے 2.5 گھنٹے بھی نہیں لکھایا، 1.5 گھنٹہ بھی نہیں لکھایا. بولے تم اور نیچے اترو تو میں لکھاؤں. اس نے کہا 1 گھنٹہ کون لکھاتا ہے؟ تو بھی اس نے نہیں لکھایا. ارے بھائی بولے اور نیچے اترو. اچھا آدھا گھنٹہ کون لگائے گا؟ یہ متکلم نیچے اترا تو وہ ایک آدمی نے کہا میں لگاؤں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کا نام لکھ لیا، یہ آدھا گھنٹہ لکھائے.
अब वो आया रात को, पालनपुर में नौकरी करता था और रात को 11 बजे आया। खेरोज में आया रात को। अब उसने आधा घंटा लिखाया है, मस्जिद के दरवाजे बंद हो गए। अब उसका नफ्स कहता है जाकर सो जाना है, थका हुआ आया है, और उसका दिल कहता है कि नहीं, मैंने आधा घंटा लिखाया है तो मैं आधा घंटा लगा कर जाऊं। नफ्स कहता है कि कहां लगाएगा, मस्जिद तो बंद है। तो दिल कहता है कि मस्जिद के ओटे पर बैठकर भी मैं अल्लाह अल्लाह करके आधा घंटा लगाऊंगा। तो नफ्स और दिल, इन दोनों का मुकाबला चला। आखिर में दिल जीत गया, नफ्स को हरा दिया उसने कि भाई मस्जिद के ओटे पर भी बैठकर मैंने आधा घंटा लिखाया है, 2.5 घंटे भी नहीं, 1.5 घंटा भी नहीं, 1 घंटा भी नहीं, तो मैं आधा घंटा तो लगाऊंगा। अब मैंने कह दिया है, अब मैं और अल्लाह के मामला के दरमियान में बात है। अब ये बैठा था, देखो घर घर की मुलाकात और 2.5 घंटे के जरिए से दुनिया में कितना नफा होता है। अब उसने आधा घंटा लिखा दिया, मस्जिद में बैठा है, अल्लाह अल्लाह करता है। तबलीग का पहला दिन है, मकामी मेहनत का पहला दिन है। एक आदमी सामने मुसलमान रात को 12 बजे, चूंकि ये भी 11:30 बजे आया, वो 11:30 बजे नीचे उतरा, सामने वाले एक नौजवान, और उसने घर से अपनी गैरेज से गाड़ी निकाली, ये जल्दी से पहुंच गया। 2.5 घंटे में पहला अमल घर घर की मुलाकात। क्या है बोलो? जमात बनाना, घर घर की मुलाकात करना, तालीम के हल्के को जिंदा करना, नमाजों की दावत देना, चिल्ले 4 महीने की तश्कील करना, ईमानियात, नमाज, इल्म व जिक्र, इकराम मुस्लिम, इखलास नीयत, और आखिरी में दावत। उसके बाद अगर वक्त बच गया, कोई बीमारों की आदत कर ले, किसी का इंतकाल हो गया ताजियत कर ले, कोई जमात अल्लाह के रास्ते में तो उसकी घर की खैर खबर ले ले, कोई जमात आई है तो मस्जिद में बैठकर टाइम लगावे, कोई जमात अल्लाह के रास्ते में जा रही है तो उसको रखने के लिए जावे, महल्ले में किसी का इंतकाल हो गया, ये सबसे पहले पहुंच। कयामत तक उसके खानदान के लोग याद करेंगे कि मेरे रिश्तेदार भी नहीं आए और तुम लोग सबसे पहले आ गए। हमारी कोई जरूरत हो तो बोलो, कफन लाना है, कब्र खुदानी है, जो भी काम हो मैं तैयार। जब मस्जिद व जमात के जरिए से ये तमाम चीजें, तमाम शोबे में आगे बढ़ेंगे, इससे तबलीग आसान हो जाएगी। लोग कहेंगे कि ये भले लोग हैं। अगर कोई बीमार हो गया और मस्जिद व जमात के 3 साथी गए और यूं कहा कि मस्जिद व जमात से तुम्हारी खैर खबर लेने के लिए आए और कुछ फ्रूट लेकर आए और तुम्हारी कोई जरूरत हो, इसलिए कि तुम परदेश से हो, पालनपुर से आए हो, तुम अहमदाबाद में 3 आदमी पहुंचे और ये पालनपुर से अहमदाबाद के हॉस्पिटल में पहुंचे, भाई तुम्हारा खाना मेरी तरफ से आ जाएगा। कोई डॉक्टर से बात करनी है तो बोलो, कोई टेलीफोन किसी जगह करना है तो बोलो। अगर आपने इतनी तसल्ली बख्श की बात कर दी, वो जरूरत होगी नहीं होगी वो तो आगे की बात है, लेकिन आपने उसका दिल जीत लिया, और उस एक का नहीं बल्कि उसकी बरकत से पूरा खानदान तबलीग का गर्विदा हो गया। हमारे 2.5 घंटे तो इसमें लगने चाहिए। तो ये तो जल्दी से गया वो आदमी जिसका आधा घंटा लग रहा है, और वो तो पहली मर्तबा उसकी मुलाकात करने के लिए गया, तबलीग का पहला दिन है। अब उसने 2 जुमले कहे, कामयाबी और नाकामी अल्लाह की तरफ से, और जो कुछ होता है अल्लाह के करने से होता है। उससे आगे उसकी जुबान नहीं चली, इसलिए कि पहला दिन है तबलीग का, मकामी मेहनत का पहला दिन है। वो थोड़ी इतनी लंबी चौड़ी बात करेगा जैसे आप लोग करते हो, वो तो 2 जुमले। अब वो वापस आ गया, जिक्र में, कुरान की तिलावत में, अपने अमाल में मशगूल हो गया। और सामने वाले ने जो गैरेज में से गाड़ी निकाली थी कहीं जाने की नीयत से, रात के 11:30 बजे और रिटर्न गाड़ी कर दी और लाइट बंद करके वापस ऊपर चला गया। इसने सोचा कि ऐसा बेवकूफी का अमल क्यों किया। ये कहीं जाने के लिए निकला, इसने गैरेज से गाड़ी निकाली और मैंने तो खाली 2 जुमले कहे, ये वापस चला गया।
کئی دنوں کے بعد اس کی ملاقات ہوئی. اس نے کہا بھائی صاحب ایک بات پوچھوں, اس رات کے اندر میری تیری ملاقات ہوئی تھی اور تو گاڑی گیریج سے نکال کر, 4 ویلر نکال کر کہیں جانے کی نیت سے تو نکلا تھا اور میں نے 2 جملے تیرے کو کہے تھے اور تو واپس ریٹرن ہو کر اپنی گیریج کو بند کر دیا, گاڑی واپس رکھ دی اور واپس اوپر جا کر سو گیا. کیا بات تھی؟ کوئی ضروری کام کے لیے نکلا تھا؟ اس نے کہا میں کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں اور کالج کے الیکشن میں ہر سال جیتتا تھا. اس سال میں ہار گیا. میرے دل میں آ گیا, بہت میرے کو قلق اور افسوس ہو رہا تھا کہ میں کیوں ہار گیا. آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں مر جاؤں, خودکشی کر لوں. میں یہ نیت کر کے نکلا تھا گھر سے, میرے کو برداشت نہیں ہو سکتا تھا اور میں نے طے کر لیا کہ میں خودکشی کر کے چلا جاؤں, دنیا سے رخصت ہو جاؤں. لیکن تمہارے 2 جملے, کیا کہا تھا اس نے؟ کامیابی اور ناکامی اور جو کچھ ہوتا ہے وہ, بولے یہ بات میرے دل میں اتر گئی. اب تک میں کامیاب ہوتا تھا وہ بھی اللہ کی طرف سے, اور اس سال میں ناکام ہوا وہ بھی بولو, اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے. اب تک کہ میں جیتتا رہا وہ بھی اللہ کی طرف سے تھا, اور اس سال میں ہار گیا وہ بھی اللہ کی طرف. بس میرے دل میں بات اتر گئی اور میں نے اپنی خودکشی کرنے کی, آپگھات کرنے کی نیت کو ملتوی کر دیا. اب آدمی کہتا ہے کہ اس میں کیا ہو گیا؟ نہیں, تمہاری ملاقات کے ذریعے سے اللہ اس کی زندگی کو بدل دے. اور گھر میں بیٹھ کر ملاقات کرنا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت ہے. انی دعوت قومی لیلا و نہارا, میں تو رات اور دن, نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ نوح میں, اے اللہ میں تو رات اور دن ایک ایک کو دعوت دیتا رہا, گھر گھر جاتا رہا. یہ نبیوں والی محنت ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر کو مدینہ منورہ سے, مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ 1 سال کے لیے بھیجا, گھر گھر کی ملاقات کی. تو ہر گھر کے اندر اللہ پاک نے تقریباً مدینہ منورہ کے اکثر گھروں میں اللہ پاک نے اسلام کو داخل کر دیا. ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں. یہ مجمع نیت کرے کہ انشاءاللہ ہم کیسے ہی مشغول ہوں گے لیکن 2.5 گھنٹے پورے لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون نیت کرتا ہے لگائیں گے؟ 2.5 گھنٹے کس کو کہتے ہیں میں آپ کو سناؤں. ایک حاجی صاحب تھے, 8 بجے عشاء کی نماز ہوئی, 8:15 بجے 8:20 کو ملاقات کرنے کے لیے گئے اور 8:45 بجے اپنے گھر پہنچے. بیوی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ تو حاجی صاحب نے جواب دیا 2.5 گھنٹے میں. بولو یہ سچ ہے؟ 8 بجے نماز ہوئی, 8:20 کو گھر گھر کی ملاقات کرنے کے لیے نکلے اور 8:45 بجے گھر پہنچ گئے, اور بیوی نے پوچھا کہاں گئے تھے؟ تو حاجی صاحب نے کہا 2.5 گھنٹے میں گیا تھا. آپ کے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا؟ ارے بولو نہیں, آپ کے یہاں تو ایسا نہیں ہوتا کہ لگے 20 منٹ 25 منٹ. اور بیوی کو اگر کسی نے پوچھا کہ حاجی صاحب کہاں گئے, تو چونکہ حاجی صاحب کی منہ سے 25 منٹ کو 2.5 گھنٹے سنا ہے, تو بیوی نے کہا حاجی صاحب تو 2.5 گھنٹے میں گئے. حالانکہ لگائیں گے کتنا؟ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے. ہمارے ایک ساتھی نے کہا بھائی 2.5 گھنٹے جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا سناؤ. 2 گھنٹے 29 منٹ اور 60 سیکنڈ کو 2.5 گھنٹے کہتے ہیں. 2 گھنٹے آگے بولو 29 منٹ. تو نیت کرو ہم بھی 2 گھنٹے 29 منٹ اور 60 سیکنڈ پوری لگائیں گے. کون کون لگائے گا پورا؟ پورا ہاتھ اٹھاؤ. کب تک لگائیں گے؟ مجمع تو بہت زوردار ہے.
لوگ چلے کی، 4 مہینے کی، سال کی، بیرون کی تشکیل کرتے ہیں. یہ مجمع تو موت تک کی نیتیں کرتا ہے. اللہ قبول فرمائے. تیسرا عمل گھر مسجد کی تعلیم. اس میں کیا ہو گیا؟ نہیں، آپ تعلیم کے حلقے میں بیٹھو گے اور عمل کرنے کی نیت سے بیٹھو گے، اللہ سے دعا مانگ کر کے بیٹھو گے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق کا دروازہ کھول دے. یہ جتنے ہمارے ساتھی جو 25 سال سے تہجد گزار ہیں، 20 سال سے اشراق کے پابند ہیں، 10 سال سے 3 دن لگاتے ہیں، 35 سال سے گشتوں کی پابندی کرتے ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں اور گھر سے وضو کر کے آتے ہیں اور روزانہ رات کو سوتے ہوئے تبارک الذی کی تلاوت کرتے ہیں اور مغرب عشاء کے درمیان کے اندر الف لام میم سجدہ کی تلاوت کرتے ہیں اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں. جو کچھ اللہ پاک نے عمل کرنے کی توفیق کا دروازہ کھولا ہے، یہ فضائل اعمال کی برکت ہے. جو علماء ہیں وہ تو ماشاءاللہ پڑھ کر آئے، لیکن ہم جیسے آدمی جو عامی آدمی ہیں، اب انہوں نے بھائی 20 سال سے میری تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی تو کیا بات ہے؟ بولے میں نے سن لی، جو آدمی 40 دن تکبیر اولیٰ کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا، اللہ اس کو 2 پروانے دیں گے، ایک جہنم سے برات کا، دوسرا نفاق سے بری. اب انہوں نے نیت کر لی. ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھے جماعت میں، بہت جلدی کھانا کھاوے، بہت جلدی پہلی سب میں آ کے بیٹھ جاوے، بہت جلدی استنجا کی لائن میں. تو میں نے ایک دن یوں کہا، حاجی صاحب کیا بات ہے؟ بولے ایک مرتبہ میں مسجد کی تعلیم کے حلقے میں بیٹھا اور میں نے 2 عمل کیے. ایک تو میں نے نیت کر لی جو سنوں گا عمل کروں گا، اور دوسرا میں نے اللہ سے کہا اے اللہ تو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق دے گا تو عمل کریں گے. وما توفیقی الا باللہ. اللہ کے نام کے لیے بھی اللہ کی توفیق کے بغیر آدمی اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتا. بولے اس دن ہی حدیث آئی 40 دن 200 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے، 2 پروانے، 2 ڈگریاں. وہ تو یوں کہتا تھا 2 ڈگری، ایک جہنم سے برات کا معنی جنت کی ڈگری اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا معنی مومن کی ڈگری. 2 ڈگری اللہ پاک دیں گے. میں نے نیت کر لی. اس دن سے لے کر آج 18 سال ہو گئے، میری کبھی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. 18 سال. ایک سال میں 9 مرتبہ، 40 دن 9 مرتبہ آتے، 9 مرتبہ 2 ڈگریاں، 2 پروانے ملے تو 18 سال میں کتنی مرتبہ ملے؟ 162 مرتبہ. اب جو آدمی 162 مرتبہ اللہ کی طرف سے ڈگریاں لے کر جائے گا کہ یہ جنتی ہے اور یہ سچا پکا مومن ہے، بولا اللہ پاک اس کو جنت عطا فرمائے گا کہ نہیں؟ یہ مسجد کی تعلیم اور گھر کی تعلیم کا یہ نتیجہ ہے. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ جو نماز کے بعد اپنی مسجد میں جس نماز کے بعد تعلیم کا حلقہ لگتا ہے، ہماری نمازیں وہی ہو. ایک دھوکہ یہ ہے کہ میں فجر کی نماز تو کہیں اور پڑھ لیتا ہوں اور میری مسجد میں فجر کی نماز کے بعد تعلیم ہوتی ہے، جلدی میں پڑھ لیتا ہوں، دیر سے پڑھ لیتا ہوں اور میری تعلیم چھوٹ جاتی ہے اور آدمی کہتا ہے میں کیا کروں. نہیں، وہی نماز پڑھنی پڑے گی. عشاء کے بعد تعلیم ہوتی ہے تو عشاء، عصر کے بعد تعلیم ہوتی ہے، عصر کی نماز اسی مسجد میں پڑھے. اور تعلیم کو غذا، جیسے جسمانی غذا کی ضرورت ہے، ایسے یہ ہماری روحانی غذا ہے. آہستہ آہستہ نماز پر کیا ملے گا، روزے پر کیا ملے گا، سبحان اللہ پر کیا ملے گا، سورہ تبارک الذی پر کیا ملے گا، گھر سے وضو کرنے پر کیا ملے گا، صلہ رحمی کرنے پر کیا ملے گا، ماں باپ کا حق کیا ہے، اور زکوٰۃ کے اوپر کیا ملے گا، زکوٰۃ کے چھوڑنے کی وعیدیں، بزرگوں کے واقعات، اللہ نے ایمان، نماز، علم و ذکر، یہ تمام فضیلتیں اللہ کے نبی کے ازواج مطہرات کے، بنات طیبات کے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے غزوات، مالداروں کے، حجاج کرام کے، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنے کے، یہ تمام واقعات لکھے ہوئے. تو نیت کرو انشاءاللہ مسجد کی تعلیم میں پابندی کے ساتھ بیٹھیں گے. کون کون بیٹھے گا؟ دوسرا، 2 عمل مل کر ایک عمل، گھر اور مسجد کی تعلیم. گھر کی تعلیم میں بھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ایک 15-20 منٹ، آدھا گھنٹے کا وقت فارغ کر کے بیٹھے.
بچوں کو سکھلاوے، بیٹے چٹائی بچھا، بیٹے رحال کے ساتھ کتاب رکھ لے، رات کو کھانے سے پہلے پورا مجمع، گھر کے مرد عورتیں بچے سب ہو جائے تو کھانے سے پہلے تعلیم کرے، کھانے کے بعد تعلیم کرے۔ ہمارے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہمارا دودھ پیتا بچہ بھی 6 مہینے کا، وہ بھی ہماری گھر کی تعلیم میں شریک ہونا چاہیے۔ گھر کی تعلیم، مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جن سوراخوں سے بے دینی ہمارے گھروں میں آتی ہے، اللہ پاک ان سوراخوں کو بند کر دے گا۔ اور یہ شادی کے موقع پر بیوی بچے ایک طرف ہو گئے، شوہر اکیلا ہو گئے۔ مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، گھر تو تمہارے نام پر ہوگا، دستاویز میں تمہارا نام ہوگا، لیکن تم بے گھر ہو جاؤ گے، تمہاری چلے گی نہیں۔ اگر گھر کی تعلیم کے اندر شریک ہو گئے تو ہر ایک کو احساس ہوگا، آخرت کا استحضار ہوگا۔ شادیوں میں فضول خرچی سے اور دنیا کے رواجات سے اللہ پاک گناہوں سے پوری حفاظت کریں گے۔ مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم تعلیم کا حلقہ لگائیں گے، ہمارے گھروں کے وہ سوراخ جن سے بے دینی، نافرمانی، رسم و رواج اور خرافات اور فضولیات جو ہمارے گھروں میں داخل ہوتی ہے، اللہ پاک ان سوراخوں کو بند کر دیں گے۔ گھر کی تعلیم ہونا کافی نہیں، اپنی ذات سے شریک بھی ہونا ضروری ہے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ روزانہ وقت نکال کر آج سے لے کر موت تک تمام بیوی بچوں کو لے کر اپنی ذات سے گھر کی تعلیم میں شریک رہیں گے۔ کون کون رہے گا؟ اور 6 نمبر کے مذاکرے بھی وقتاً فوقتاً کریں۔ اور دوستو بزرگوں، ہفتے میں 2 گشت پابندی کے ساتھ کریں۔ کتنے؟ 168 گھنٹے ہوتے ہیں۔ پورے ہفتے کے کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ پہلا گشت 1.5 گھنٹے کا، دوسرا گشت 1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا، تو 2 نے 2 4 گھنٹے۔ 168 گھنٹے میں 4 گھنٹے لگاوے، 164 گھنٹے اپنی ضروریات میں، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا ذکر، اپنے انفرادی اجتماعی اعمال میں لگاوے، لیکن ہفتے میں 2 گشت پابندی کے ساتھ کرے۔ دنیا والے پیشن گوئی کریں گے، ہوا چلے گی، سائیکلون چلے گا، زلزلہ آئے گا، بارش موسلادھار، لیکن آج تک اس کا علاج کسی نے بتلایا ہے؟ بولو، ہمارے نبی نے علاج بتلایا۔ جن بستیوں میں اللہ پاک عذاب کے بھیجنے کا ارادہ کرتے ہیں، 3 لائن کے آدمی، 3 قسم کے لوگ دیکھتے ہیں۔ ایک تو مسجدوں کو آباد کرنے والے، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اور آخری رات میں اٹھ کر دعا اور استغفار کرنے والے۔ اگر اس بستی میں موجود ہے، اللہ اپنے عذاب کو موقوف کر دیتا ہے۔ تو نیت کرو انشاءاللہ 2 گشت پابندی کے ساتھ کریں گے۔ کرو گے؟ کون کون کرے گا؟ مجمع تو 1 نمبر کا ہے۔ سب ہاتھ اٹھا کر کے پکی نیت کرتے ہیں اور موت تک نیت کرتے ہیں۔ کب تک کریں گے؟ بولو، موت تک کریں گے۔ اچھا، یہ 5 انگلیوں میں 1 انگوٹھا ہے۔ ارے بولو، یہ کیا ہے؟ انگوٹھے کے بغیر آدمی کھانا کھا سکتا ہے؟ انگوٹھے کے بغیر بالٹی پانی کی اٹھا سکتا ہے؟ سائیکل چلا سکتا ہے؟ انگوٹھا مین ہے۔ ایسے 5 عملوں میں انگوٹھا 3 دن ہے۔ کیا ہے؟ بولو۔ باقی 4 عمل تو آدمی کر لیتا ہے، لیکن آدمی کہتا ہے کہ 3 دن دکان بند کرنا یہ اپنے لیے مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ہم یہ سمجھ لیں کہ اوروں کا مہینہ 30 دن کا، ہمارا مہینہ کتنے دن کا؟ بولو۔ 27۔ اگر ہم 27 دن کا مہینہ گن لے تو ہم کو 3 دن لگانے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو 1 لے کر آئے گا اللہ 1 کا 10 دے گا۔ جو 3 دن لگائے گا اللہ بولو کتنے دن کا ثواب دے گا؟ 30۔ تو پوری زندگی اللہ کے راستے میں ہو گئی کہ نہیں؟ ارے بولو، دونوں ہاتھ میں لڈو ہو گئے کہ نہیں؟ ایک آدمی 30 دن کاروبار ملازمت فیکٹری کرے، اللہ بولو کتنے دن کی روزی دے گا؟ 30 دن۔ ارے بولو۔ اور ایک آدمی 3 دن اللہ کے راستے میں جاوے اور 27 دن کاروبار ملازمت فیکٹری کرے گا، بولو اللہ کتنے دن کی روزی دے گا؟ 30 دن۔ تو عقل مند آدمی پہلا کہ دوسرا؟ ارے بولو نہیں۔ دونوں ہاتھ میں لڈو کس کے ہیں؟
دوسرے کے. تو نیت کرو انشاءاللہ ہم سب پابندی کے ساتھ 3 دن لگائیں گے. اس سے آگے بڑھوں میں. ایک آدمی 10 دن اللہ کے راستے میں جاوے اور 20 دن کاروبار ملازمت فیکٹری کرے. بولو اللہ کتنے دن کی روزی دیں گے؟ زور سے بولو نا, آواز کو پست مت کرو. ایک آدمی 20 دن اللہ کے راستے میں لگاوے اور 10 دن کاروبار ملازمت فیکٹری کرے. بولو اللہ کتنے دن کی روزی دے گا؟ اور نیچے آؤں الٹا کر دوں, 3 دن کاروبار ملازمت فیکٹری اور 27 دن اللہ کے راستے کی محنت. بولو اللہ کتنے دن کی روزی دے گا؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. 80% ہمارے صورت میں 80% لوگ بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں. آپ کے یہاں کہ جو محنت کرے گا وہ کمائے گا. بھائی یہی ہے نا بھائی, چاہے کم دن زیادہ دن, لیکن جو دکان کرے گا, جو ملازمت کرے گا, جو فیکٹری کرے گا, جو کھیتی باڑی کرے گا. ہمارے صورت میں 80% لوگ بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں. آپ کے وہاں کھاتے ہیں نہیں, جو کمائے گا وہ کھائے گا. ایک آدمی کہنے لگا مولانا میرے کو بھی صورت لے جاؤ. دوسرا آدمی کہنے لگا ایسا تو کیسا ہوگا کہ 80% لوگ بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں. بولے ہمارے وہاں تو ہر ایک کو دکان ملازمت کچھ نہ کچھ کرنی پڑتی ہے. تو میں نے اس کو یوں کہا کہ ہمارے وہاں ایک آدمی تھا, اس نے شادی کی, ایک کے 2 ہو گئے, ایک کمانے والا 2, 3 بچے ہوئے. 3 بچے ہوئے, کتنے ہو گئے؟ میں نے کہا شوہر اکیلا کماتا ہے اور بیوی اور 3 بچے بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں. 20% کماتے ہیں, شوہر 20% اور 3 بچے اور بیوی 80%. 4 آدمی ہیں نا, وہ بیٹھے بیٹھے کھاتے ہیں. بولے وہ تو ہمارے وہاں بھی ہے. آپ کے وہاں ایسا ہے؟ ابھی تو آپ نہ کہتے تھے کہ نہیں ایسا نہیں. تو نیت کرو انشاءاللہ کہ مہینے کے 3 دن پابندی کے ساتھ لگائیں گے. لگاؤ گے انشاءاللہ. ایک آدمی کہنے لگا مولانا میں تو سال میں 3 دن محنت کرتا ہوں اور اللہ پاک میرے کو 360 دن کی روزی دیتا ہے. میں نے کہا بھائی بتا نہیں یار میں بھی ایسا کروں. تو اس نے کہا مولانا میں آپ کو دکھا تو دوں گا, لیکن آپ بھی مجمع کو جب دکھانا جب یہ مجمع 4 مہینے کی نیت کرے. اب اگر تم سب 4 مہینے کی نیت کرتے ہو تو میں آپ کو وہ دھندا بتلا دوں جو وہ کرتا ہے. کتنے دن محنت کرتا ہے پورے سال میں اور کتنے دن کی روزی ملتی ہے بتلا دوں؟ ارے بولو بتلا دوں. 4 مہینے لگاؤ گے؟ کون کون لگائے گا؟ 4 مہینے لگائیں گے. اچھا ابھی بیان پورا ہونے کے بعد آپ کو بیٹھنا ہے. آپ کو یہاں سے پرچے دیں گے, پرچے بھرنے کے بعد جانا. یہ آخری بات میں آپ کو دکھا دوں. میں نے اس کو بولا کیا دھندا کرتا ہے؟ بولے 3 دن بقرعید کے دنوں میں قربانی کے چمڑے کا میں دھندا کرتا ہوں اور 3 دن دھندا کرتا ہوں, اللہ میرے کو 360 دن کی روزی دیتا ہے. تو اللہ تو قادر مطلق ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. روئے زمین کے اوپر جتنے جاندار ہیں اس کی روزی تو اللہ کے ذمہ ہے. تو نیت کرو انشاءاللہ جب تک کہ 4 مہینے نہیں جائیں گے وہاں تک مقام کے 5 عمل پابندی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو قبول فرمائے. پرچے دے دو. ماشاءاللہ مجمع بہت اچھا سکون کے ساتھ بیٹھا ہے. بھائی اپنے اپنی مسجد کے اعتبار سے بیٹھے رہیں اور اپنے اپنے حلقوں کے اعتبار سے ہر حلقے کے اندر اپنی جو مسجد ہے مسجد کا ایک ساتھی آئے اور یہاں سے پرچہ لے جائے. آ جاؤ جلدی آ جاؤ. ہر مسجد والے آ جاؤ. باقی مسجد والے ہلکا لگا کے بیٹھ جاؤ. ایک ایک مسجد والے آ کے لے جاؤ اور اپنی مسجد کے باقی ساتھی ہلکا لگا کر بیٹھ جاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اچھا مجمع ہے. اپنا نام لکھ لو. 2.5 گھنٹے 3 دن کا ہفتہ اور گھر کی تعلیم, یہ 3 چیزیں آپ کو لکھنی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.